امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے، بہت ہی بڑے باپ کے، بہت ہی بڑے باپ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، واقعی حضرت علی جیسا شیر کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، آئے گا ہی کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ علی بہرحال علی ہے، علی بہرحال کوئی جوڑ نہیں حضرت علی کا، کوئی ساتھ نہیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یہاں بھی میرا بھائی ہے، وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اتنے بڑے باپ کا بیٹا۔ حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے، امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے۔ کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا، اسے کوئی ضرورت نہیں، لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ چلو تسی 50 پڑھ لے گے، بتاؤ تو صحیح نا کتنے؟ تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں، یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے، اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے ہیں 9-10 کی رات، چرگے کھاتے رہتے ہیں، ساری رات گوشت کھا کے گزار دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اللہ مجھ پہ رضا نازل کر دے۔ ساری رات کربلا کی ریت پہ آنسو بہا بہا کے ساری رات سجدے میں گزار دی۔ تو تماشا کر کے سو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا حسینی ہوں۔ امام علی مقام بہت بڑے تھے، عبادت گزار تھے، ریاضت بڑی کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر کا کعبہ تھا، اپنا تھا، جو شے قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، کہتے ہیں ادھر ہی چلے جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی جن کی ڈیوٹیاں مکے میں لگ گئی ہیں، وہ کبھی ہمیں وہاں ملنے آئے تو ہم کہتے ہیں جناب آپ آتے نہیں، کہتے ہیں آتے ہیں کبھی کبھی۔ ان کو حرم شریف کی وہ قدر، لیکن امام حسین علی مقام کا کردار یہ تھا کہ مدینے سے دونوں بھائی مدینے سے پیدل جایا کرتے تھے مکے کا حج کرنے۔ کس طرح؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں ریاضت کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تو حضور کا خون ہے، بخشے بخشائیں۔ پیدل مدینے سے دونوں شہزادے، اور اس طرح پیدل جاتے تھے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 25 حج دونوں نے پیدل مکے جا کے ادا فرمایا۔ 25 حج امام حسین امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا، اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا۔ ہم سب کے بچے شہزادے ہیں، جتنے بھی ہم ہیں نا۔ میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے۔ میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے، اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے، فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا۔ 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی دے، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے۔ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں، میں دیکھ پکاواں گا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں، اگر میرا کام ہو جائے، تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں۔ تو میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا، میرے کو کوئی نہیں۔ کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے، میں 100 نفل پڑھوں گا۔ جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو، یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے
इबादत करनी पड़ती है, इसलिए इसकी मन्नत नहीं मानते सिरे से। हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी? बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले और कहने लगे अम्मा मैं ना दे के आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरें खाई, लेट गए, सवेरे खजूरें खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरें। शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली मां, फालज ज़्यादा। तो आधी रात को उसका बेटा जवान का थोड़ी भूख लगी हुई थी तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला कहा मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहाँ तो हाल बड़ा सख्त है। 2 किस्म के प्यार करने वाले हैं अहले बैत से, खास तवज्जो करें। 2 किस्म के। एक ने अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया, समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है?
اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, بال بڑھائے ہوئے ہیں, بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے, ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں. یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں. یہ لوگ اہل بیت کا ذکر دیکھیں آپ نے. یہ سوشل میڈیا آیا تو مجھے بھی دیکھ کچھ مکروہ چہرے دیکھنے کا موقع مل گیا, ورنہ میں باز رہتا تھا. آپ یقین کریں وہ شکلیں اس قابل ہیں کہ امام حسین کا نام لیں. آپ یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سیدہ پاک کا اپنی نام سے زبان سے نام لے, طبیعت نہیں مانتی. جس آدمی نے سر ننگا کیا ہوا دیکھیں نا آپ نے سوشل میڈیا پہ ایسے, یہ اس قابل ہے دیانتداری سے میری رعایت نہ کرنا. یہ شکل ہے امام حسین کا نام لینے والی, اور بی بی پاک کا نام جس سے مرضی سن لیتے ہو. میں تو بند کر دیتا ہوں کہ بند کر یار, اس کا چہرہ ہی نہیں اس قابل کہ اس سے حضرت فاطمہ کا ذکر سنا جائے. اس کو پتہ ہی نہیں کیسے نام لے رہا حضرت فاطمہ کا. کچھ نعت خواہیں وہ ناچ ناچ کے حضرت فاطمہ کا ذکر, شرم کرو. پتہ ہی نہیں کس کا نام لے رہے ہو, پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو. اونچا بولنا, داد دینا, یہ کرنا, اٹھ کے کھڑی, یہ تماشا ہے کوئی اہل بیت کا ذکر؟ پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو. جانتے ہو یہ کون ہے؟ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن, ولی, نبی, غوث, کتب, ابدال آنکھیں بند کرے, نظریں جھکائے, سر جھکائے, یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے, رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے. نظریں جھکاؤ, پتہ ہی نہیں یہ کون ہے, کس کا ذکر کر رہے ہو, اور ناچتے پھرتے ہو, خبر ہی نہیں تمہیں. میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے, ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں. اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے, جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو. امام تو اعظم, اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت, مفتی تو مفتی ہے, تمہارا طریقہ ہے. اس نے کہا نہیں, میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں. اس نے کہا میں جاؤں گا, ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. وہ ساتھ لے گیا. جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں, اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے. بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے, آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے. بیٹھک کے 2 دروازے تھے, ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں. بیٹھے, سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا. کہا پوچھو. اس نے پوچھا, کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے, جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے. وہ اعتراض, تنقید آسان ہوتی ہے, تعمیر مشکل ہوتی ہے, اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں. کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے, وہ کتاب دیکھنے چلے گئے ہیں, وہ تو دیکھ کے بتائیں گے, ان کو تو نام نہیں یاد. پر کیا کرے, فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار. اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے, سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں, اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا, میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے, میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادیاں ہیں. رو پڑے, کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں کیا کروں, مجبوری ہے. ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت کا یہ رنگ پیش کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ, اب موضوع نہیں تھا, بات کہیں اور نکل جائے گی, عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا, ڈولی ہوتی تھی, پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے, تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تمہیں سیدزادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے 4 مزدور.
آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تم میں سیدزادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا، مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا۔ لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی، کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے، تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں، واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو۔ تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی، کہا حضرت ایسے تو نہ کیجیے، فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا۔ پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا۔ شہزادہ سیدزادہ مزدور ہے، بظاہر پڑھا لکھا نہیں، غریب ہے، ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا، ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا، ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا، ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے۔ چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے۔ یہ کیا محبت ہوئی؟ یکم محرم سے 10 محرم تک بازاری لوگ کھڑے کر دی اور کہا اہل بیت کا ذکر کریں گے اور زینب پاک کا نام لیں گے اور سکینہ پاک کی، یہ لوگ پاک کریں گے جن کا لب و لہجہ ہی بازاری ہے، یہ گفتگو کریں گے۔ اور بہت سارے ہمارے لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور مجھے شکوہ ہے اپنے دوستوں سے بھی، یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں محرم کے دنوں میں، آپ کا کوئی تعلق نہیں امام علی مقام کے ساتھ۔ کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، پرسوں بھی روزہ رکھیں گے، اور ہم امام حسین کا دن اس طرح منائیں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ہم امام علی مقام کی یاد اس طرح منائیں گے کہ حسین تو نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا 9-10 کو زیادہ سجدے کریں گے، اور تو نے جو قرآن پاک نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھا، ہم بھی 9-10 محرم سارا قرآن پڑھ کے گزار دیں گے۔ اور امام علی مقام کی فکر کو سمجھیں، سوچ کو سمجھیں۔ میں مضمون سارا بیان کرنا چاہ رہا تھا پر اب مجھے لوٹنا پڑے گا۔ اہل بیت کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا، اگر اہل بیت سے محبت نہ ہوئی، صحابہ کا پیار نہ ہوا تو ایمان قابل قبول نہیں۔ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا باپ بڑا ہوتا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے جی، تو خود کیا ہے جی، یہ جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی، احد کی جنگ بول کے بتائیں، خیبر کی، خندق، کربلا نہیں، حق و باطل کی، کون سی بولیں؟ نہیں، ایک دفعہ سارے بولے آپ کو ثواب ہوگا، کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم نہیں نماز پڑھتے، تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی، یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا۔ اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین، 10 محرم نا جمعے والے دن تھی، تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے، مسجد نبوی چھوڑ کے آتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے۔ کون ہے وہ؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے، وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام۔ اور یہ میں آپ کو ایک نہیں، میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا، کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا، شراب، زنا، جوا، بدکاری عام کر دی، لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل
امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا، کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ نمازی ہیں۔ اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بلے ہو نمازیو، علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو، کیسے نمازیو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ کیسے نمازیو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے۔ وہ کہتا ہے میری فوٹو دیکھی نہیں، میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں، دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی، میں نے بھی عید پڑھی ہے، جمعہ پڑھا نہیں میں نے، میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں، مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا۔ امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا، پر میں کیا کروں، کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے۔ اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم، تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی، پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے۔ خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے، اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے۔ یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی سانس ہویا کرتا تھا، آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے، یہ سارے تماشے کرنے والے، جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی، یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھول بجانے، عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے، ابھی خیال کریں۔ ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ، پتنگ بازی بھی کرو، سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، معاذ اللہ۔ امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے، فرمایا نا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا، مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے۔ ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو، ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو، شراب کباب بند نہ کراؤ۔ آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے، شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے،
सारे तमाशे। बस इमाम हुसैन ने कहा है कि मस्जिदें बनेंगी, क्लब नहीं बनेंगे। यजीद कहता था मस्जिद भी बनाओ और शराब खाना भी बनाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया ना, शराब खाना नहीं बनने दूंगा। उसने कहा ठीक है, नमाज के वक्त नमाज और सुबह ये। फरमाया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। और किस तरह का इमाम हुसैन ने? आपने फरमाया खुदी का सिर्र नेहा। इकबाल तर्जुमा करते हैं, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बोल पड़े इकबाल और कहने लगे अगर ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में, क्योंकि सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसका तर्जुमा उन्होंने कहा था ना, ये दौर अपने इब्राहीम की। हमारे शहर के बुजुर्ग थे शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हज़ारवी अलैहि रहमा, उन्होंने तर्जुमा किया। वो कहने लगे उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की। मुझे हज़रत साहब का ये शेर बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है मुझे उनका ये मिसरा, बड़ा ही पसंद है। और मैं उनकी कब्र पे जब उनके इंतकाल के बाद आगे बढ़ा फातिहा के लिए, तो फिर भी मेरे कानों में उनका ये फिक्रा गूंज रहा था। वो कहा करते थे उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, हर सू यजीदियों का। देखो बुजुर्ग क्या कहते हैं, हर सू यजीदियों का। एक यजीद था ना, हर सू यजीदियों का, उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। मेरे भाई इमाम हुसैन, अब पता क्या किया करें, एक मारूफ नारा है, इमाम हुसैन तो जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह वो पहले भी जिंदाबाद थे, कयामत तक की जिंदाबाद है। हुसैन ही तो जिंदाबाद है। आपको सच्ची बात बताऊं, हुसैन ही तो। और कयामत में जब किसी ने उठना होगा ना, उठना, आप यकीन करें जब कमर झुकने लगती है, इमाम हुसैन का नाम सामने आ जाए तो सीधी खड़ी हो जाती है। हुसैन तो अलामत है खड़े होने की। और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये इमाम हुसैन ने हमें बतलाया है कि वो मुनाफिक बेईमान है जो जुल्म सहे और चुप करे, यजीदी के खिलाफ खड़ा ना हो। इसलिए हम कहते हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये कैसे जिंदाबाद, ये नारा जरूरी है, मुर्दाबाद। इस नारे की जरूरत है, इस नारे की। हुसैन तो जिंदाबाद है, लेकिन हुसैनियत जिंदाबाद। और मुर्दाबाद क्या है? इसलिए कि यजीदियत भी मरी नहीं, यजीद मरा, पर यजीदियत वो सिसकती है, दम तोड़ती है, पर किसी न किसी रंग में, किसी न किसी की शक्ल में उठ खड़ी होती है। इसीलिए इकबाल ने कहा सतीजा कार रहा है अजल सिता अमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहा भी। उसने कहा हर जगह कहीं ना कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रोशनी से कोई ना कोई लड़ने की। खड़े करो अपने आप को। क्यों जालिमों की मदद करते हो? क्यों बेईमानों के सपोर्टर बनते हो? क्यों उन लोगों के नारे लगाते हो जो यजीदी हैं? हुसैनी बनो, हुसैनी बन के जिंदा रहो। कोई खा नहीं जाएगा, कोई खा नहीं जाएगा। यजीद मर जाया करते हैं और हुसैनियत आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। जो शराबी है, जानी है, बदकार है, अगर तो आपकी तबलीग पे बाज आ जाए तो ठीक, वरना आपका उसके साथ दोस्ताना रखना भी हराम है। क्या फतवा दिया मैंने? हराम है, हराम। अगर आपका दोस्ताना है तो फिर 9-10 मुहर्रम को देग ना पकाना चावल की, इसलिए कि इमाम हुसैन को तेरी बिरयानी की कोई जरूरत नहीं। तेरी बासमती और छोटा गोश्त संभाल के रखना घर में, कोई आदत नहीं। अगर शराबी, कबाबी, जानी, बदकार से दोस्ताना है, अगर महल्ले के गरीबों को गाली देने वालों के साथ तेरी दोस्ती है तो फिर 10 मुहर्रम को चावल की देग बिल्कुल ना पकाना। इसलिए कि ये कोई तमाशा नहीं कि दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी, कोई मतलब नहीं इस बात का। इमाम हुसैन को मानना है तो फिर डट के मानो, मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, बर्मा की बात करो, बर्मा के मुसलमान की बात करो, फलस्तीन, कश्मीर, इन सब के हक में मुसलमान उस वक्त खड़े होंगे जब सोच हुसैनी हो जाएगी, जब नजरिया हुसैनी होगा, फिर खड़े होंगे। 10 मुहर्रम जाया नहीं करें,
اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں، وہاں جا کے شریک ہو۔